سامعین و ناظرین، پروگرام آفتاب کھڑی کی کرنیں کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ ناصر سلطان صدیقی ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی کرم فرما جانشین رومی کشمیر جگر گوشہ عارف کھڑی حضرت صاحبزادہ میاں محمد عمر بخش صاحب مدد ذلہ العالی سجادہ نشین مرکزی دربار عالیہ کھڑی شریف۔ سامعین کرام، خطہ کشمیر جنت نظیر اولیاء کی جاگیر، صوفیوں، ولیوں، درویشوں، فقیروں کی دھرتی ہے، اور آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں یہ ایک پہاڑ کی چوٹی ہے، آزاد کشمیر کے بارڈر کے قریب منڈھول کے علاقے میں یہ خانقاہ ہے، اور حضرت سائیں علی بخش آل معروف بابا علیہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ پر ہم موجود ہیں۔ اور یہ حضرت بابا علیہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید خاص اور خلیفہ مجاز ہیں۔ اس خانقاہ کے حوالے سے اور حضرت بابا علیہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے مزید گفتگو کرنے کے لیے ہم صاحبزادہ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ صاحبزادہ صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے عقب میں حضرت بابا علیہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور یہ حضور عارف کھڑی کے خلیفہ مجاز ہیں۔ حضور، آپ ہمیں مزید اس حوالے سے آگاہ فرمائیں کہ یہ حضرت صاحب مزار کہاں سے تشریف لائے اور میاں صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ کیسے رابطہ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے علامہ صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ ہمیشہ کی طرح ایک منفرد پروگرام کے ساتھ ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم حاضر ہوتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے، اور آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم خطہ کشمیر اور پھر یہ حجیرہ اور منڈھول شریف کی سرزمین پر ہم اس وقت موجود ہیں، جہاں حضرت بابا علی بخش المعروف بابا علیہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار اقدس ہے۔ ہمارے عقب میں ہمارے ناظرین دیکھ بھی سکتے ہیں، اور آپ قادری سلسلے کے بزرگ تھے، قادری سلسلہ سے آپ منسلک تھے، اور قادری فیض ہے، اور آپ کے حوالہ سے یہ ابھی ہم یہاں دربار پر موجود ہیں، اور یہ صاحبزادگان ہیں، حضور بابا علیہ سرکار کی اولاد ہے، یہ ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں۔ تو آپ کے بارے میں شنید یہ ہے کہ آپ پہلے جب نکلے بیعت ہونے کے لیے تو آپ بٹالہ شریف کا آپ نے سفر کیا، وہاں بٹالہ شریف کے جو بزرگ تھے وہاں ان کی ملاقات کے لیے گئے، لیکن جب وہاں پہنچے تو پھر بٹالہ شریف سے آپ کو یہ حکم ہوا کہ آپ میاں محمد بخش کھڑی شریف یعنی کہ ان کے پاس جا کر حاضر ہوں، اور آپ کا روحانی فیض ان کے پاس ہے۔ تو آپ نے پھر جیسے آپ کو حکم ملا بٹالہ شریف سے تو پھر آپ کھڑی شریف تشریف لے کر آئے۔ جب کھڑی شریف آپ پہنچے تو پھر میاں صاحب سے آپ کی جو ملاقات ہے وہ بھی بڑا ایک خوبصورت اور بڑا عجیب منظر ہے کہ ان دنوں میں اتفاق سے حضور عارف کھڑی میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس علاقہ کے لوگوں پر کچھ وجوہات کی بنا پر آپ نے پابندی لگائی ہوئی تھی دربار کی حدود میں۔ تو جب سائیں صاحب وہاں پر پہنچے تو پتہ چلا کہ آپ بھی اسی علاقے سے آئے ہیں، تو جو وہاں پر خدام تھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ حاضری کریں، اور حاضری کے بعد رہنے کی گنجائش نہیں ہے تو آپ واپس اپنے وطن کی طرف سفر کریں۔ تو آپ چونکہ ارادہ مسمم تھا اور بٹالہ شریف سے بھی آپ کو حکم تھا، تو جب میاں صاحب کی بارگاہ میں آپ پہنچے تو آپ نے حاضری کر کے تو وقتی آپ ذرا سائڈ پہ ہو گئے، اور رات کو پھر یوں ہوا کہ آپ ساری رات حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حجرہ مبارک کے باہر، سردیوں کی راتیں تھیں، سردیوں کے دن تھے، تو ساری رات آپ نے حضور عارف کھڑی میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حجرہ کے باہر گزاری۔ اب جب صبح تہجد کا وقت آیا تو میاں صاحب کے ایک خادم خاص تھے یہاں قریب ہمارے کشمیر میں پنجن بالا کی جگہ، وہاں پنجنی سے آپ کا تعلق تھا، اور سائیں حسیب اللہ ان کا نام تھا، ہمہ وقت میاں صاحب کے ساتھ ہوتے۔ تو صبح کی آپ کی ڈیوٹی تھی کہ تہجد کے وقت میاں صاحب کو وضو کروانا اور پانی وغیرہ تو کا بندوبست کرنا۔ تو جب وہ تہجد کا وقت آیا اور سائیں حسیب اللہ اٹھے اور پانی کا بندوبست کرنے لگے، تو جب حجرہ سے باہر نکلے تو اندھیری رات تھی، تو اچانک سے چونکہ سائیں صاحب بھی وہاں پر تشریف فرما تھے، بیٹھے تھے اس انتظار میں کہ حضور میاں صاحب ابھی اٹھیں گے، باہر آئیں گے تو میں زیارت کروں گا، تو سائیں صاحب ذرا خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ سائیں حسیب اللہ صاحب جب ڈرے اور خوفزدہ ہوئے تو بھاگ کے واپس اندر حجرہ کے اندر آئے، اور میاں صاحب سے کہا کہ حضور میں نے کوئی عجیب معاملہ دیکھا باہر، اور خوفزدہ تھے۔ تو میاں صاحب مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بابا علیہ ہوں گے، تو آپ ان کو لے آئے اندر، حجرے کے اندر لے آئے۔ تو جب حجرے کے اندر لے کر آئے تو چونکہ سردی تھی بہت زیادہ، اور ساری رات سائیں صاحب نے میاں صاحب کے انتظار میں گزاری، تو میاں صاحب نے اپنی جو گودڑی مبارک تھی، اپنا جو کمبل تھا آپ نے اوپر لیا ہوا، تو آپ نے وہ اتار کے سائیں صاحب کو قریب بلایا، پاس بٹھایا، اور اپنا کمبل اتار کے
تو سائیں صاحب کے دوش مبارک پہ آپ نے رکھا، اور سائیں صاحب کو پھر آپ نے بڑی محبت اور روحانی فیض سے بیعت بھی فرمایا، پھر وہیں پہ بیعت بھی فرمایا، مرید بھی کیا، فیض بھی دیا، روحانی فیض بھی دیا، خلافت بھی دیا آپ کو، اور پھر بڑی شفقت اور محبت فرمائی. اور پھر اسی طرح اگر آپ کی سوانح حیات میاں صاحب یہ بھی سنا ہے میں نے کہ آپ کا جو نام پہلے کچھ اور تھا، تو آپ کا نام اپنے بھائی کے نام پر علی بخش میاں صاحب نے آپ کا نام رکھا، اور پھر بعد میں وہ علیہ بادشاہ کے نام سے مشہور ہوگی. کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کو نام تو جو آپ نے اس میں دو باتیں ہیں. آپ جب تشریف لے کر آئے میاں صاحب کے پاس تو بابا علیہ کے نام سے معروف تھے. میاں صاحب کے چھوٹے بھائی تھے، ان کا نام تھا میاں علی بخش، اور ان کے حوالے سے میاں صاحب سیف ملوک میں بھی فرماتے ہیں، اپنے والد کا وہ ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں آگے جا کے فرماتے ہیں کہ ایک انہاں دا لال پیارا خاک اندر رل ستا، دوجا کمدا لکدا پھردا جوں کر بھاول کتا، تیجے نو رب پاگ لگائے، یہ میاں بہاول بخش کا ذکر ہے، تیجے نو رب پاگ لگائے لکھاں شکر خدا دے، دولت عمر اقبال اسے دے، دن دن ہون زیادے. تو آپ کے میاں صاحب کے جو چھوٹے بھائی تھے وہ جوانی کی عمر میں رحلت فرما گئے، اور میاں صاحب کی بڑی ان کے ساتھ محبت بھی اور لگاؤ بھی، سب سے چونکہ چھوٹے تھے گھر کے اندر. تو میاں صاحب نے پھر اپنے چھوٹے بھائی کی نسبت سے بابا علیہ سرکار کو کہا کہ آج کے بعد علیہ نہیں بلکہ علی بخش آپ کا نام ہوگا. اور بابا پنچیا کے جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ پھر چونکہ آپ کی میاں صاحب کے ساتھ قربت، رفاقت، پھر بسا اوقات آپ کے ساتھ سفر بھی کرنا، سفر و حضر کے ساتھی تھے، تو اکثر و بیشتر آپ دربار شریف پر آپ کا آنا جانا رہتا. تو پھر اب وہاں کے جو میاں صاحب کے دیگر جو متعلقین اور مرید اور خدام بابا پنچیا کے نام سے آپ معروف. میاں صاحب یہ بھی سنا ہے کہ یہاں پنجن بالا کے پہاڑ کی چوٹی سے میاں صاحب کے حکم پر حضرت بابا علیہ بادشاہ نے کچھ چھلانگ لگائی تھی، وہ کیا واقعہ ہے جناب؟ جی بالکل درست ہے. یہ اصل میں ہوا یوں کہ میاں صاحب پنجن شریف پر تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا میاں صاحب کے پاس اور اس نے آ کر کے حضور سے کہا کہ آپ مجھے روحانی فیض عطا فرمائیں. تو میاں صاحب نے جب اس کو دیکھا تو کہا کہ ابھی بہت منازل ہیں طے کرنے کے لیے، تو ابھی آپ کا وقت نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں حضور آپ توجہ کریں، اور یعنی کہ اصرار کیا نا. تو میاں صاحب پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا اچھا چھلانگ لگاؤ. اللہ. تو جب چھلانگ لگانے کی بات کی تو وہ جب نکر پہ کارنر پہ آیا اس کے پہاڑ کے، وہ پنجابی میں ہماری یہاں دندا کہتے ہیں، دندی کہتے ہیں، تو جب اس کے کارنر پہ آیا تو وہ ظاہر ہے وہ بہت خاصی اونچائی تھی، تو وہ دیکھ کے سہم گیا، ڈر گیا، خوفزدہ ہو گیا، رک گیا وہیں پہ. تو میاں صاحب نے اس کو کہا کہ بھئی میں نے آپ کو پہلے جو کہا کہ آپ کے اندر مجھے وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، تو آپ یہ انسسٹ نہ کریں بار بار. تو خیر وہ محفل برخاست ہوگی. کچھ دنوں کے بعد بابا جی سرکار وہاں پہنچے میاں صاحب کی زیارت کے لیے. جب وہاں پہنچے تو جو وہاں کے جو خدام اور خلفاء تھے انہوں نے بابا جی کو بتایا کہ ایسے کچھ روز پہلے ایک شخص آیا میاں صاحب کے پاس، اور اس نے یہ میاں صاحب کی بارگاہ میں اپنی عرض کی، گزارش کی، اور میاں صاحب نے یہ جواب دیا. بابا جی نے جب یہ بات سنی تو آپ نے اس شخص کو کہا کہ کس مقام سے میاں صاحب نے حکم فرمایا تھا، مجھے اس مقام پر لے چلو. جب اس مقام پر پہنچے تو اس شخص سے کہا کہ کیا واقعی یہی جگہ ہے کہ جہاں حضور میاں صاحب نے یہ حکم فرمایا؟ تو جب اس خاتون نے بتایا کہ بالکل حضور یہی جگہ ہے، تو آپ نے وہاں سے چھلانگ لگا دی. جب چھلانگ لگائی تو بہت بلند چونکہ پہاڑ تھا، اور آپ صحیح سلامت نیچے اترے. جب نیچے اترے تو میاں صاحب کو پتہ چلا، میاں صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میاں صاحب نے، سائیں صاحب مسکرا رہے ہیں اور میاں صاحب بھی مسکرا رہے ہیں، اور آپ سے پوچھا کہ آپ نے کیا سمجھ کر وہاں سے چھلانگ لگائی، اگر کوئی نقصان ہو جاتا؟ تو آپ نے پھر اپنی گوجری زبان کے اندر، چونکہ سائیں صاحب کا جو تعلق ہے وہ گجر قبیلے سے بھی ہے، تو گوجری زبان یہاں پر بولی جاتی تھی، اور آپ بھی گوجری زبان بولا کرتے. تو آپ نے گوجری میں جواب دیا اور کہا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کا انجام کیا ہونا تھا، بس اتنا ضرور پتا تھا کہ اس طرف بھی آپ تھے اور اس طرف بھی آپ تھے. تو آپ بیسیکلی بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ کہ آپ فنافی شیخ تھے، اور جب آپ نے یہ چھلانگ لگائی تو جتنے بھی پردے حائل تھے ان کو ایک ہی ضرب سے حضور عارف کھڑی نے فنافی رسول اور فنافی اللہ کی منازل، آپ کو ساری منازل جو ہے حضور عارف کھڑی نے آپ کو طے کروا کہ میاں صاحب کو آپ سے اپنے تمام خدام اور خلفاء میں سے، مریدین میں سے، سائیں صاحب سے اس قدر محبت تھی اور اتنی شفقت آپ فرمایا کرتے کہ میاں صاحب نے فرمایا کہ کوٹلی سے آگے کے جو علاقہ ہے، کیونکہ اس وقت چونکہ دشوار گزار راستے ہوا کرتے، آج کل کی طرح سڑکیں وغیرہ نہیں تھی، پیدل سفر ہوا کرتے، تو میاں صاحب نے ان لوگوں کو کہا کہ آپ یہاں اگر کھڑی نہیں آ سکتے ہیں تو آپ وہاں منڈول شریف بابا علیہ کے پاس پہنچے. ماشاءاللہ. یعنی کہ اس قدر میاں صاحب کی آپ پر کرم نوازی اور نظر عنایت اور نگاہ کرم تھی کہ میاں صاحب نے لوگوں کی آسانی کے لیے بھی فرمایا، اور ان کو کہا کہ ہماری ہی دوسری شاخ وہاں آپ کے قریب منڈول شریف میں موجود ہے. ماشاءاللہ. سامعین و ناظرین، آج ہم جس خانقاہ پر کھڑے ہیں، جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا، یہ حضرت بابا علیہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ کہ جن سے ہزاروں لوگ مستفیض ہوئے ہیں،
اور اس خانقاہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ کا فضل یہ ہے کہ یہ خانقاہ چونکہ کھڑی شریف سے منسلک ہے اور کھڑی شریف کا تعلق اجرا شریف سے ہے اور اجرا شریف سے کا براہ راست تعلق بغداد شریف سے ہے، یعنی حضرت دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیر و مرشد حضرت امیر بالا پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد گرامی کے مرید ہیں، اور آپ کے والد گرامی حضرت سخی حیات امیر زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضور غوث پاک کے پوتے ہیں ان کے براہ راست مرید ہیں۔ تو اس حوالے سے خانقاہ عالیہ منڈول شریف حضرت بابا علیہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ کا سلسلہ طریقت چند واسطوں کے بعد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچ جاتا ہے،